فلمیں نہیں دیکھی، تم لوگوں نے ڈرامے نہیں دیکھے۔ فلموں کے اندر، انڈیا کے فلموں میں ایک آدمی ایک لڑکی پر عاشق ہوتا ہے، روتا ہے، زمین پہ گھسیٹا جاتا ہے اور اس کے یہ سارے رخسار زخمی ہو جاتے ہیں۔ کبھی روتا ہے، کبھی وہاں سے آدمی آ کر کے ان کو 30 گولیاں لگا کر کے وہ مر جاتا ہے۔ وہ سچ میں روتا ہے؟ جواب دو، وہ سچ میں مرتا ہے؟ ایکٹنگ ہے، ایکٹنگ۔ مولوی کے ایکٹنگ کو سمجھ لو۔ جب تک عوام نے مولوی کا ایکٹنگ نہیں سمجھا ہوگا، گمراہ رہوگے۔ ہم ممبر پر بیٹھ کر رونا ہماری ایکٹنگ ہے، ممبر پر بیٹھ کر اللہ کی طرف بلانا ہماری دکانداری ہے، ممبر پر بیٹھ کر پاک پاک باتیں کرنا ہمارا خطابت کا ایک انداز ہوتا ہے۔ تم نے اگر مولوی کو تولنا ہے تو ممبر سے نیچے تولا کرو، ممبر کی اوپر مت۔ ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، ان بڈوں سے پوچھ لو، انہوں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، یہ مولوی کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ ہمیں غیرت سکھاتا ہے، لا الہ الا اللہ ہمیں توحید سکھاتا ہے، لا الہ الا اللہ کا مقصد ہوتا ہے ظالم کے سامنے آنکھ میں آنکھ ڈال کر ان کی مخالفت کرنا، یہ لا الہ الا اللہ کا مقصد ہے۔ مگر اس ٹپوس کو تم نے 60 سالوں میں کبھی ممبر سے نیچے کسی ظالم کے آنکھوں میں آنکھیں دیکھ کر بات کرنے پہ دیکھا ہے؟ دیکھا ہے؟ یہ ایکٹر ہے، یہ صرف اوپر ایکٹنگ کرتا ہے اور اس ایکٹنگ پر پیسے ملتے ہیں، اس ایکٹنگ پر مدرسے بنتے ہیں، اس ایکٹنگ پر چندے ملتے ہیں، اس ایکٹنگ پر مرید بن جاتے ہیں، اس ایکٹنگ پر جہازوں کے ٹکٹ ہوتے ہیں، اس ایکٹنگ پر لوگ بیٹیاں دیتے ہیں، اس ایکٹنگ پر لوگ شادیاں دیتے ہیں، اس ایکٹنگ پر لوگ لاکھوں کے زکوٰۃ دیا کرتے ہیں۔ مگر نیچے ممبر سے اتر کر مجھے بتاؤ کہ وہ کون سا مولوی ہے جس نے اپنے بت کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کی ہو۔ ایک اور بھی ایکٹنگ یاد رکھو، ایک ہے اپنے بت کو توڑنا، ایک ہے غیروں کے بت کو توڑنا۔ جماعتیں بنائی اس لیے جاتی ہیں کہ دوسروں کے بتوں کو توڑا جائے۔ میں جماعت بناتا ہوں، میں مقصد میرا یہ ہوتا ہے کہ میں ان سے خود کو منواؤں، اور میرا فریق مخالف یہ مولوی جو ہے یہ میرے سامنے ایک بت ہے، اور میں اپنے شاگردوں اور مریدین سے اس کے بت کو توڑنا چاہتا ہوں۔ یہ تعویذ فروش ہے، اگر یہ تعویذ کرنے والا ہے تو یہ پگڑی والا، یہ پگڑی والا، اس نے فلان کام کیا، جب یہ ہماری جماعت کے باہر ہے۔ جمعیت والے دڑا دڑ پنج پیریوں پہ فتویٰ بازی کرتے ہیں، پنج پیری دڑا دڑ جمعیتوں کے اوپر فتویٰ بازی کرتے ہیں، مرکزی والوں پر دوسرے کرتے ہیں، مرکزی والے دوسروں پر کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے کتے پالے ہوتے ہیں اور ان کو یہ کہا ہوا ہوتا ہے کہ دوسری جماعتوں والے، دیگر گاؤں والے جب آتے ہیں تو تمہیں بھونکنا رہنا چاہیے، بھونکتے رہا کرو، کسی کو بھی مت چھوڑو، لیکن اگر میں آؤں تو پھر تم یوں ہلایا کرو۔ میرے محمد مصطفیٰ نے، میرے ابراہیم علیہ السلام نے غیروں کے بتوں کو صرف نہیں توڑا، اپنے بتوں کو توڑا۔ آزر ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا یا نہیں تھا؟ آزر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب لا الہ الا اللہ کا علم بلند کیا، وقت کے بادشاہ کے بت کو توڑتے ہوئے اپنے والد کے سامنے ڈٹ کر کہنے لگے، فرمایا انی اراک وقومک فی
ضلال مبین۔ اور تم جب یہاں گاتے ہو، قرآن گا گا کے پڑھتے ہو، 60 سال ہو گئے توحید پہ پیسے بٹور رہے ہو، توحید کے ذریعے لوگوں کو مرید بنا رہے ہو، وہاں درس قرآن یہاں درس قرآن۔ جب دوسری جماعت والا کہیں کسی کے تعزیت میں جا کر کے ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو اپنا وفادار کتا بن کر اس کو مرتد تو کہہ دیتے ہو، ان کو کافر بھی کہراتے ہو، ان کو بدعتی بھی کہتے ہو، اور کہتے ہو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ مشرک ہے، یہ تعزیت میں ہاتھ اٹھاتا ہے۔ لیکن جب اپنا کہیں جا کر تعزیت میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو کبھی یوں گولی چلاتے ہو، کبھی اس طرف چلاتے ہو، کبھی اس طرف چلاتے ہو۔ تم نے کبھی اپنے بت پر گولی، جس نے اپنے بت پر گولی چلائی اس کا حال دیکھو، مولانا احمد سعید خان ملتانی کی طرح اس کا حال ہو جاتا ہے، منیر شاکر کی طرح اس کا حال ہو جاتا ہے۔ لوگ ہمیں نصیحتیں کرتے ہیں، بھئی اپنے اور پرایوں کو تو ذرا سمجھا کرو نا۔ جو اپنوں کو ٹارگٹ کرتا ہے وہ موحد ہے۔ مولوی 70 سال کہتا ہے غیرت یہ ہوتی ہے، توحید یوں ہوتی ہے، موحد ایسا ہوتا ہے، ظالم کے آنکھوں میں آنکھیں ملاؤ، مظلوموں کی حمایت کرو، ظالم کا ہاتھ پکڑو۔ لیکن میں نے تو 50 سال میں کسی عالم کو نہیں دیکھا کہ اس نے کہیں ظالم کا ہاتھ پکڑا ہو۔ تم لوگوں نے دیکھا ہے؟ میں نے تو نہیں دیکھا۔ کسی ظالم کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کسی بخاری، کسی سمرقندی، کسی قرآن کے عالم، کسی تعویذ فروش کو میں نے نہیں دیکھا۔ اس لیے کہتا ہوں ذرا آؤ قرآن سمجھ لو۔